آج سیریز میں آپ کو جو کہانی سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے کالا فشر۔ اس کے مصنف ہیں مقبول جہانگیر اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ بوڑھے ریڈ انڈین جبوا نے جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے جھیل کا رخ کیا تو اسے مغرب کی جانب سے کالی کالی گھٹائیں امڑتی دکھائی دی۔ جبوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سوچنے لگا اب مزہ آئے گا جب ان سفید فام شکاریوں کو نامراد اور مایوس ہو کر واپس جانا پڑے گا۔ اسے ہمیشہ سے ان سفید چمڑی والوں سے نفرت تھی اور چونکہ وہ خود پیشہ ور شکاری تھا اس لیے توہن و کرہن اسے ان گوروں کی جنگل میں رہنمائی کرنا پڑتی۔ وہ ان میں زیادہ گھلنے ملنے کا قائل ہی نہ تھا۔ جھیل کی طرف جاتے ہوئے اس نے جیب میں سے اپنا پرانا پائپ نکالا، اس میں تمباکو بھرا، سلگایا اور 3-4 گہرے کش لگائے۔ ایک بار پھر اس کی نگاہیں مغربی افق پر گڑ گئیں۔ کالی گھٹاؤں کی فوج مست ہاتھیوں کی مانند آسمان پر بڑھ رہی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ جھیل کی طرف دوڑنے لگا۔ اگر بارش شروع ہو گئی تو اس کے لیے اپنے کیبن تک واپس پہنچنا دشوار ہو جائے گا، اور کیا پتہ وہ موذی مگرمچھ اس کا جال ہی توڑ کر بھاگ جائے۔ مگرمچھ کا خیال آتی بوڑھے جبوا نے سختی سے دانت بھینچ لیے۔ اس نے کئی بار مگرمچھ کو اپنی بندوق اور ہارپون کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مگرمچھ اس کی توقع کے خلاف بے حد مکار نکلا۔ جو ہی اسے جھیل کے آس پاس جبوا کا طویل قامت گٹھا ہوا جسم دکھائی دیتا وہ پانی کے اندر غوطہ لگا کر میلوں دور نکل جاتا، جبوا کی پہنچ سے بہت دور۔ جبوا کی عمر ہوگی کوئی 60-70 برس کی، لیکن اس کے بڑے چوڑے سے چہرے پر اب بھی خون جھلکتا تھا۔ اس کے ڈنٹر اور پٹھے فولاد کے بنے تھے اور بازوؤں کی مچھلیاں ہر وقت تڑپتی رہتی۔ پہلے پہل اس نے کالے فشر کو نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا اس جگہ گیا جہاں اس نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال باندھا تھا۔ جال میں مچھلی نہیں تھی۔ جبوا نے پھر مگرمچھ کو دل ہی دل میں گالی دی اور جال سمیٹ کر واپس چلا۔ دفعتاً اس نے جھیل کے کنارے درخت کا تنا دیکھا۔ تنے سے کالا فشر چمٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم بے حس و حرکت۔ جبوا دبے قدموں تنے کے قریب گیا اور جھک کر کالے فشر کو دیکھا۔ پہلی نظر میں تجربے کار ریڈ انڈین کو پتہ چل گیا کہ کمسن درندہ بے ہوش پڑا ہے۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا، بال پانی میں بھیگ کر سکڑ گئے تھے۔ اسے کالے فشر پر بڑا ترس آیا۔ اس نے دایاں ہاتھ اس کے جسم پر لگایا، اس میں ابھی تک جان موجود تھی۔ جبوا نے اسے تنے پر سے اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چند لمحے بعد ہی اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کالے فشر نے اپنے پنجے تنے میں گاڑ رکھے ہیں۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد جبوا نے اس کے پنجے چھڑائے، بائیں ہاتھ میں اپنا جال سمیٹا اور دائیں کندھے پر کالے فشر کو ڈال کر بھاگم بھاگ اپنے کیبن میں پہنچا۔ ادھر اس نے کیبن میں قدم رکھا، ادھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جبوا نے ایک گوشے میں پڑے ہوئے پرانے بوسیدہ کمبلوں کے ڈھیر پر آہستہ سے کالے فشر کو لیٹا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ بارش کے بعد سرد ہوائیں چلیں گی اور ایسی ٹھنڈ ہوگی جو گوشت کو چیر کر ہڈیوں تک میں اتر جاتی ہے۔ اس نے ایک ترہم آمیز نظر بے ہوش کالے فشر پر ڈالی اور جلدی سے تیل سے جلنے والا چولہا سلگانے لگا۔ دراصل اسے خود بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ چولہا روشن ہو گیا تو جبوا نے شہر سے خریدا ہوا تولیہ تلاش کیا اور اس سے کالے فشر کا بھیگا ہوا جسم رگڑ رگڑ کر خشک کرنے لگا، اور تبھی اسے پتہ چلا کہ جانور شدید زخمی بھی ہے۔ وہ دوڑا دوڑا کیبن کے دوسرے حصے میں گیا
اور وہاں سے ایک بڑا ڈبہ اٹھا لایا جس میں کسی درندے کی چربی بھری ہوئی تھی۔ جبوا نے چربی کی موٹی موٹی تہ کالے فشر کے زخموں پر چڑھا دی۔ یکا یک بے ہوش فشر نے آنکھیں کھول دیں اور ایک آدمی کو اپنے قریب پا کر ہرایا، پھر تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑک کر پیٹھ کے بل گر گیا۔ جبوا نے قہقہہ لگایا اور آگے بڑھ کر کالے فشر کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس نے زبردست چیخ مار کر جبوا کے ہاتھ پر منہ مارا۔ جبوا پھرتی سے ہاتھ ہٹا نہ لیتا تو ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو چکا ہوتا۔ اس نے سنجیدگی سے کالے فشر کو دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر بارش لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی اور پانی کے بے پناہ شور سے لکڑی کا پرانا کیبن لرز رہا تھا۔ کالے فشر نے جست لگا کر بھاگنے کا ارادہ کیا لیکن زخموں، ٹھنڈ اور ہمت نہ ہونے کے باعث وہ دوبارہ کمبلوں کے ڈھیر پر گرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کے حلق سے اب بھی گھٹی گھٹی ہراہٹیں اور چیخیں نکل رہی تھیں۔ جبوا سمجھ گیا جانور اس کی موجودگی سے متنفر ہے، چنانچہ اس نے دروازہ بند کیا، جلتا ہوا چولہا پرے ہٹایا اور کیبن کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ جبوا کے جاتی کالے فشر کے مشتعل اعصاب پرسکون ہو گئے۔ وہ اطمینان سے کمبلوں کے بستر پر لیٹ گیا اور کان کھڑے کر کے بارش کا شور سننے لگا۔ پھر اس نے گردن گھما کر کیبن کا جائزہ لیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ دوبارہ اپنے اسی بھٹ میں آ گیا ہے جہاں اس نے جنم لیا تھا۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی قوت شامہ نے اسے بتایا کہ آس پاس کہیں نہ کہیں بارود موجود ہے۔ شکاری کی رائفل سے نکلی ہوئی بارود کی بو سے وہ خوب آشنا تھا۔ یہی بو اس نے جبوا کے کیبن میں بھی سونگھی۔ پھر اس کی نظریں دیوار پر ٹنگی ہوئی 2 بندوقوں کی طرف اٹھی۔ تیش کے عالم میں کالے فشر نے دانت نکال کر آواز نکالی۔ اتنے میں جبوا پھر اس طرف آیا۔ اسے دیکھ کر کالا فشر ناراض ہوا، غرایا، لیکن جبوا نے ہنس کر اس کے آگے بھنے ہوئے گوشت کا ایک لوتھڑا پھینک دیا۔ کالے فشر کے نتنوں نے ایسی لذیذ اور اشتہا انگیز بو پہلے نہ سونگھی تھی۔ تھوتنی آگے بڑھا کر اس نے لوتھڑے کا جائزہ لیا، پھر شوق اور مستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوشت پر ٹوٹ پڑا۔ آنن فانن اس کے مضبوط جبڑے نے گوشت اور ہڈیاں پارا پارا کر کے نگل لی اور مزے سے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس انداز میں جبوا کی جانب دیکھا کہ بوڑھے ریڈ انڈین کو ہنسی آ گئی۔ وہ لپک کر گیا اور اتنا ہی بڑا لوتھڑا اٹھا لایا۔ دیکھتے دیکھتے میاں فشر اسے بھی ہڑپ کر گئے۔ اس کے بعد اس نے بے پرواہی سے آنکھیں موندیں اور بے خبر سو گیا۔ آئندہ 5 دنوں میں بوڑھے ریڈ انڈین کی حد درجہ کوشش کے باوجود اس میں اور اس کالے فشر میں دوستی کی ہلکی سی رمق بھی نمودار نہ ہو سکی۔ جبوا کو یقین تھا کہ محبت اور پیار کا مظاہرہ کر کے ویشی سے ویشی درندے کو رام کیا جا سکتا ہے، لیکن فشر کے معاملے میں حیرت انگیز طور پر اس کی ہر سعی رائیگاں جا رہی تھی۔ جبوا نے اس کی خدمت گزاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر جوں ہی وہ کالے فشر کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھنے کا ارادہ کرتا یا اس کے نزدیک جاتا، وہ بری طرح دانت نکال کر ہراتا۔ اس کی آنکھیں اشتعال سے انگاروں کی مانند سرخ ہو کر دہکنے لگتی، دونوں ہاتھوں کے پنجے باہر نکل آتے اور جسم کا ایک ایک رواں کھڑا ہو جاتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بوڑھا ڈرتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ درندے کا یہ ناسمجھ بچہ اس قدر غضبناک کیوں ہے۔ کاش جبوا کو کوئی سمجھاتا کہ اس کے پیچھے کیسی عبرت انگیز کہانی پوشیدہ ہے۔ کالے فشر کو خوب یاد تھا کہ جبوا جیسی ایک انسان نے اس کی ماں، بہن بھائیوں کو ہلاک کیا تھا۔ وہ مرتے دم تک اس حادثے کو بھول نہیں سکتا تھا۔ یہی اس نسل کے جانور کی فطرت ہوتی ہے۔ اس کی روح انتقام کے بھیانک جذبے سے بے قرار اور مضطرب تھی اور وہ موقع کی تلاش میں تھا۔
آہستہ آہستہ اس کے زخم منتمل ہو رہے تھے اور اس کے بدن میں روز بروز قوت کی نئی لہریں اٹھنے لگی تھی، ایسی لہریں جو کالے فشر کو کچھ کر بیٹھنے، نکل بھاگنے اور دشمن سے بھیانک انتقام لینے پر اکساتی تھیں۔ دراصل وہ دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کا فطری طور پر اہل بھی نہ تھا۔ وہ سوائے اپنی نسل کے کسی اور سے دوستی نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز جھیل کے کنارے سے جبوا بہت بڑا مینڈک پکڑ لایا۔ آتے ہی اس نے مینڈک کالے فشر کے سامنے پھینک دیا۔ مینڈک نے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی لیکن بے سود۔ چند لمحوں کے اندر فشر نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ ریڈ انڈین یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوا اور ہنستا ہوا درندے کی طرف یوں بڑھا جیسے اس کارنامے پر داد دینا چاہتا ہو، مگر فوراً ہی ایک لرزہ خیز چیخ جبوا کے ہونٹوں سے نکلی۔ فشر نے اچھل کر اس کی آنکھ پر پوری قوت سے پنجہ مارا۔ جبوا کی آنکھ ناک کے نصف لوتھڑے سمیت باہر آ گئی اور اس سے پیشتر کہ ریڈ انڈین اپنی مدافعت کی تدبیر سوچ سکے، اس کا ٹینٹوا فشر کے مضبوط جبڑے کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جبوا نے جھٹکا دے کر درندے کو پرے پھینکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ اسے جونک کی مانند چمٹ گیا تھا۔ ریڈ انڈین کے حلق سے اب مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں اور اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ آنن فانن فشر نے اپنے نوکیلے دانتوں اور زہریلے پنجوں سے جبوا کی گردن ادھیڑ دی۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند دھڑام سے زمین پر گرا اور اپنی خون میں لت پت ہو کر تڑپنے لگا۔ فشر کے دانت اب بھی اس کی گردن میں پیوست تھے۔ انسانی خون، گرم گرم، نمکین۔ فشر کے لیے اس کا ذائقہ بے حد مزیدار اور سرور انگیز تھا۔ اس نے جی بھر کر جبوا کے خون سے اپنے انتقام کی پیاس بجھائی اور اپنے دشمن کی لاش کے پاس ہی گہری میٹھی نیند سو گیا۔ کئی گھنٹے بعد کالے فشر نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انسانی لہو اور گوشت اس کے منہ کو لگ چکا تھا۔ ایک بار پھر اس نے جبوا کی لاش کو ادھیڑنا شروع کیا اور خوب چبا چبا کر گوشت کھایا۔ اس کے بعد اس نے کیبن پر سرسری نظر ڈالی اور ٹہلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کے زخم تکلیف نہیں دے رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو بے حد چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا۔ کھلی فضا میں آ کر فشر نے 2-3 زوردار انگڑائیاں اور لیں، ہاتھ پیر جھاڑے، اپنی ملائم اور بالدار کھال کو گردن موڑ موڑ کر اچھی طرح زبان سے چاٹا اور شاہانہ انداز سے جھیل کی طرف بڑھ گیا۔ کنارے پر ایک کچھوا رینگ رہا تھا۔ فشر کو اپنی جانب آتے دیکھا تو کچھوے نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جھیل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن اس کا یہ خوف بے جا تھا۔ فشر نے نزدیک آن کر ہلکا سا تمانچہ کچھوے کے رسید کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اگر جبوا کے لذیذ گوشت سے اس کا معدہ پوری طرح بھرا ہوا نہ ہوتا تو کچھوے کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ کچھوے نے تمانچہ کھا کر ایک ثانیے کے لیے فشر کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ وہ رات فشر نے جھیل کے کنارے صنوبر کے ایک درخت پر گزاری۔ فضا میں خاصی ٹھنڈ تھی مگر اس نے اپنا بدن پتوں کے اندر اچھی طرح سے چھپا لیا، شاید اسی لیے اسے سردی نے زیادہ نہ ستایا۔ مشرقی پہاڑی کے عقب سے چاند نکلا تو فشر دیر تک پلکیں جھپکا جھپکا کر چاند کو تکتا رہا۔ اسے آسمان پر چمکتا ہوا روشن چاند بڑا اچھا لگا۔ پھر اس نے فضا میں پرندوں کو اڑتے دیکھا۔ اس کا بڑا جی چاہا کہ وہ بھی آسمان پر اڑے، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی وہ صنوبر کے درخت سے اترا اور سیدھا جھیل پر پہنچا۔ پہلے تو خوب ڈگ ڈگا کر پانی پیا، پھر نہایا اور چھینٹے اڑا اڑا کر خوش ہوتا رہا۔ ابھی تک اس نے اپنے مقابلے کا جنگل میں کوئی اور جانور نہیں دیکھا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں بستا، لیکن بہت جلد اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔
جب اس نے سرخ رنگ کے بن بلاؤ کو جھیل کی جانب آتے دیکھا، بن بلاؤ اس کے قد و قامت کا تھا اور اس کے جسم پر ویسے ہی لمبے لمبے بال تھے جیسے فشر کے جسم پر، اس کی تھوتنی بھی ویسی ہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بن بلاؤ کے کان سیاہ اور اونچے اٹھے ہوئے تھے۔ کالا فشر پانی سے باہر نکلا۔ ایک جھرجھری لے کر اس نے اپنے بدن سے پانی جھٹکا اور بن بلاؤ کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ ہررانے لگا۔ اس ہراہٹ کا صاف مطلب یہ تھا، چلے جاؤ یہاں سے، یہ میرا علاقہ ہے، تمہیں یہاں قدم رکھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اچھا تو نہیں جاؤ گے تم، لو پھر مزہ چکھو۔ کالے فشر نے ہراہٹ کے جواب میں بن بلاؤ کے حلق سے اٹھنے والی زیادہ زوردار ڈانٹ سنی تو تیش سے اس کا خون کھول گیا۔ وہ دانت نکال کر اس کی طرف جھپٹا۔ اب بھی اس کا خیال تھا کہ بن بلاؤ دم دبا کر بھاگے گا، لیکن وہ تو پاؤں جما کر مقابلے کے لیے تنا کھڑا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں حریف آمنے سامنے کھڑے ہرراتے، دانت کٹکھٹاتے اور دم کو گردش دیتے رہے۔ پہل کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی، البتہ دونوں موقع کی تلاش میں تھے کہ جوں ہی ایک غافل ہو دوسرا اس پر جھپٹ پڑے۔ خوش نصیبی سے کالے فشر کو یہ موقع پہلے مل گیا۔ اپنے عقب میں جھاڑیوں کی سرسراہٹ سن کر بن بلاؤ نے ایک ثانیے کے لیے گردن پھیری تھی کہ کالا فشر ایک ہولناک گرج کے ساتھ اچھلا اور بن بلاؤ پر جا پڑا، لیکن اس نے اپنے حریف کی قوت کا اندازہ کرنے میں چوٹ کھائی۔ بن بلاؤ اس سے عمر میں کہیں بڑا اور منجا ہوا جانور تھا، اس سے پہلے بہت سے جانوروں سے دو دو ہاتھ کر چکا تھا۔ اس ناتجربہ کار اور کم سن کالے فشر کی حیثیت کو وہ بھلا کیا اہمیت دیتا؟ اپنی گردن بچا کر وہ لٹو کی مانند گھوما اور دم اس زور سے کالے فشر کی کمر پر ماری کہ اس ضرب سے وہ دوہرا ہو کر دور جا گرا۔ اٹھنے کا موقع دیے بغیر بن بلاؤ نے فشر کے بازو میں دانت گاڑ دیے۔ اب دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو گئے، دونوں کے حلق سے ڈراؤنی چیخیں نکل رہی تھیں۔ کبھی کالا فشر اسے گرا دیتا، کبھی بن بلاؤ فشر کو پٹخنی دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لہو لہان ہو گئے اور زبانیں باہر نکال کر ہانپنے لگے۔ چند لمحے وقفے کے بعد پھر جنگ ہونے لگی۔ اس مرتبہ فشر نے اپنا آخری داؤ آزمایا اور بن بلاؤ کا گلا اپنے جبڑے میں دبا لیا۔ خون کی ایک دھار گلے میں سے ہوتی ہوئی معدے میں اتر گئی۔ اس نے جلدی سے بن بلاؤ کی گردن چھوڑ دی۔ اس کا خون بدمزہ اور بدبودار تھا۔ کالے فشر کو بڑی گھن آئی، وہ پرے ہٹ گیا۔ بن بلاؤ نے خیال کیا کہ حریف ڈر کر پیچھے ہٹا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر تازہ حملہ کیا۔ فشر اور پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح دونوں جھیل کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ یکایک ایک مہیب مگرمچھ نے چپکے سے اپنی تھوتنی پانی سے باہر نکالی، پھر آہستہ آہستہ اس کا آدھا دھڑ پانی سے نکل آیا۔ اس کے بعد پچھلے پیر بھی باہر آ گئے۔ نہایت مکاری سے وہ لڑتے ہوئے بن بلاؤ اور فشر کی طرف رینگنے لگا۔ ابھی تک ان جنگجوؤں میں سے کسی نے بھی اس تیسرے دشمن کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ آپس میں ایسے گتھے ہوئے تھے کہ انہیں کسی اور طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہ تھی۔ زخموں سے چور اور خون بہہ جانے کے باعث دونوں بے حد نڈھال تھے، تاہم لڑائی برابر جاری تھی۔ مگرمچھ نے 2 مرتبہ پلٹ کر فشر کی پچھلی ٹانگ اپنی تھوتنی میں دبانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار فشر گھوم گیا یا پرے ہٹ گیا۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کیسا خوفناک اور طاقتور دشمن اس کی طاق میں ہے۔ معلوم ہوتا تو وہ فوراً بن بلاؤ کے سامنے شکست تسلیم کر کے فرار کی راہ اختیار کرتا، اور اگر بن بلاؤ کو مگرمچھ کی موجودگی کا پتہ چل جاتا تو وہ بھی یقیناً بھاگ نکلتا۔ دفعتاً بن بلاؤ نے فشر کی گردن کا نچلا حصہ اپنے جبڑے میں دبا لیا اور اسے گھسیٹ کر جھاڑیوں کی جانب لے جانے لگا۔ ممکن ہے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا، لیکن بن بلاؤ کی قضا آ چکی تھی۔ مگرمچھ نے موقع پاتی بن بلاؤ کی ٹانگ تھوتنی میں دبائی اور ایک ہی جھٹکے میں فشر کو پرے پھینک کر اپنے شکار سمیت جھیل میں ہوڑاب سے کود گیا۔
فشر نے پلٹ کر نیم مردہ آنکھوں سے مگرمچھ اور بن بلاؤ کی ایک جھلک پانی میں دیکھی۔ اس کے بعد وہاں رنگین بلبلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ بن بلاؤ سے چھٹکارا تو مل گیا، لیکن اس نے فشر کو مار مار کر اس کا کچومر نکال دیا تھا۔ گرتا پڑتا، لڑکھڑاتا اور ناک سے راستہ سونگھتا ہوا اسی کیبن کی طرف چلا جہاں جبوہ کی ادڑی نچی ہوئی لاش پڑی تھی۔ کیبن کے اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان کا سانس لیا، جبوہ کی لاش پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالی، پھر کمبلوں کے ڈھیر پر گر کر ہانپنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پیاس لگی۔ بڑی مشکل سے وہ وہاں سے اٹھا اور پانی تلاش کرتا ہوا کیبن کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ وہاں اسے ایک مٹی کے بڑے سے برتن میں پانی کا ذخیرہ دکھائی دیا۔ پانی پینے کے لیے جب اس نے اپنا منہ برتن کی طرف بڑھایا تو پانی کے اندر اسے ایک اور فشر دکھائی دیا۔ وہ غرانے لگا۔ پانی والا فشر بھی غرایا۔ دیر تک وہ اپنے سائے سے اسی طرح مصنوعی جنگ کرتا رہا۔ آخر نڈھال ہو کر گر پڑا۔ اس نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ سارا دن وہ مردوں کی مانند وہاں پڑا رہا۔ شام کے وقت اسے کچھ ہوش آیا۔ اس کے بدن کا ایک ایک رواں تکلیف سے لرز رہا تھا۔ بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پہلے تو جبوہ کی لاش میں سے گوشت نوچ نوچ کر پیٹ بھرا، پھر ڈرتا ڈرتا پانی کے اس برتن کی جانب بڑھا جس میں اسے اپنی جیسا ایک جانور دکھائی دیا تھا، مگر اب وہ جانور وہاں نہ تھا۔ کالے فشر نے جی بھر کر پانی پیا۔ اس کے تن بدن میں کچھ جان آئی۔ مڑ کر وہ دوبارہ کمبلوں کے بستر پر جا لیٹا اور اگلے دونوں پنجوں کے اوپر تھوتنی رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اگلے 3 دن اور 3 راتیں وہ جبوہ کے کیبن میں رہا۔ اسے یہ جگہ خاصی پسند آ گئی تھی۔ یہاں کھانے کے لیے جبوہ کا سڑا بسا گوشت تھا اور پینے کے لیے پانی۔ جھیل بھی کچھ زیادہ دور نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ رات کو زیادہ ہو جانے والی سردی سے بھی محفوظ رہتا تھا۔ کبھی کبھی بارود کی ناگوار بو اس کے نتنوں میں پہنچتی تو وہ آپ ہی آپ مشتعل ہو کر غرانے لگتا۔ اس کے ذہن میں فوراً اماں فشر اور بہن بھائیوں کے قتل کا حادثہ تازہ ہو جاتا۔ ایک روز صبح وہ جھیل کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے کوی ہیکل ریچھ اور اس کے گھر والوں کو ادھر سے گزرتے دیکھا۔ ریچھ آگے آگے تھا۔ اس کے پیچھے مادہ اپنے 2 بچوں کو حفاظت سے ساتھ لیے چل رہی تھی۔ کالے فشر کو ریچھ کے یہ بچے بہت اچھے لگے۔ وہ درخت کے پیچھے دبک کر اس خاندان کو دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پھر اسے اس بات پر غصہ آیا کہ ریچھ فیملی اس کے علاقے میں کیوں آئی۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ اس جگہ کالے فشر کا راج ہے؟ وہ ان سے اسی وقت بھیڑ جاتا، لیکن مان اسے اپنے تازہ زخم یاد آ گئے اور اس نے صرف غرانے ہی پر اکتفا کی۔ فشر کے غرانے کی آواز نسیم سحر کے ذریعے ریچھ فیملی تک پہنچ گئی۔ نر نے آگے جاتے جاتے یکایک اپنے قدم روک لیے، تھوتنی اوپر اٹھا کر کچھ سونگھا، پھر پلٹ کر اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی تھم گئے تھے۔ مادہ ریچھ نے خطرہ بھانپتے ہی اپنے دونوں بچوں کو قریب کر لیا تھا۔ چند لمحے وہ نادیدہ دشمن کے منتظر رہے، پھر تیز تیز قدموں سے راہ طے کرتے ہوئے فشر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے چلے جانے سے کالے فشر کا دل غرور سے بھر گیا۔ اس نے سوچا، یہ میری ہیبت کا کرشمہ ہے کہ ریچھ فیملی رفو چکر ہو گئی اور اب وہ کبھی ادھر سے نہ گزرے گی۔ وہ اینڈتا اکڑتا درخت کے عقب سے برآمد ہوا اور جھیل کی طرف بڑھا۔ اسے اگر ڈر تھا تو صرف اس لمبے چوڑے مگرمچھ کا جو فشر کی آنکھوں کے سامنے بن بلاؤ کو ٹانگ سے پکڑ کر جھیل میں لے گیا تھا۔ وہ جھیل کے کنارے کنارے دیر تک پھرتا رہا۔ اس روز آسمان پر سورج نکل آیا تھا اور بارش کے کوئی آثار نہ تھے۔ فضا میں خاصی ٹھنڈ تھی۔ جھیل کے اوپر شکاری پرندے کثرت سے منڈلا رہے تھے۔ کبھی کبھی ان میں سے کوئی پرندہ غوطہ لگاتا اور ایک آدھ مچھلی کو چونچ میں دبا کر اڑ جاتا۔ فشر کے لیے یہ تماشا حیرت اور دلچسپی کا باعث تھا۔
وہ دیر تک اسی میں محو رہا۔ دوپہر ڈھلی تو اس کے معدے نے بھوک بھوک کا شور مچایا۔ جبہ کے گوشت نے اسے بہت طاقت بخشی تھی، اور یوں بھی جانوروں کے گوشت کے مقابلے میں جبہ کا گوشت فشر کا من بھاتا کھاجا بن گیا تھا۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا وہ کیبن کی طرف چلا۔ دفتن اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے آگاہ کیا۔ وہ فوراً گھاس میں دبک گیا اور کان کھڑے کر لیے۔ اس کے نتنوں میں ایک مانوس سی بو آئی۔ آہا، یہ تو انسانی جسم کی بو ہے۔ فشر اس بو پر بے قابو ہو گیا، لیکن اس کی فطری ہوشیاری آڑے آئی۔ وہ گھاس کے اندر دبے پاؤں بلی کی مانند گردن جھکائے تقریباً رینگتا ہوا کیبن کی جانب بڑھا۔ دور ہی سے اس نے دیکھ لیا کہ دو آدمی کیبن کے باہر کھڑے ہیں۔ ان کی شانوں پر بندوقیں لٹک رہی ہیں۔ ایک شخص کے چہرے پر گھنے سیاہ بالوں کی داڑھی ہے اور دوسرے کی بڑی بڑی مونچھیں۔ وہ زور زور سے بول رہے ہیں۔ ان کی بولی فشر کی سمجھ سے باہر ہے۔ کبھی وہ کیبن کے اندر جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، پھر ارد گرد کی زمین بخور دیکھنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارے کرتے جاتے۔ دیر تک وہ دونوں آدمی کیبن کے آس پاس پھرتے رہے۔ فشر کے کان میں کسی اندیکھی قوت نے کہا، یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ دونوں شکاری ہیں اور تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تم نے جبہ کو مار ڈالا ہے نا؟ جبہ ان کا دوست تھا، اور یہ شکاری اس کی مدد سے ہر سال اس جنگل میں جانوروں کو پکڑنے اور ہلاک کرنے آتے۔ کالے فشر نے یہ آواز سنی اور پرواہ نہ کی۔ اسے کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر ہرگز ہرگز نہیں جائے گا۔ یہ کیبن اس کا ہے، اس کے اندر جو انسانی لاش پڑی ہے وہ اس کی غذا ہے۔ یہ جھیل اس کی ہے، جھیل کے اندر جو پانی بھرا ہے وہ اس کا ہے۔ ان خیالات نے کالے فشر کی ذہنی دنیا میں ہلچل مچا دی، قیامت برپا کر دی۔ اسے طیش آیا، اس کی کھال آپ ہی آپ پھول گئی، وہ اپنی جسامت سے دگنا ہو گیا۔ پھر اس نے سوچے سمجھے بغیر مسلسل غرانہ اور گرجنا شروع کر دیا۔ اگر وہ ذرا بھی تجربہ کار ہوتا تو ایسی حماقت کبھی نہ کرتا۔ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ اسے بندوق کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہ تھا کہ یہ ہتھیار جو انسان کے پاس ہے جانوروں کے معاملے میں کس قدر مہلک ثابت ہوتا ہے۔ کالے فشر کی غراٹیں سن کر دونوں شکاری چوکنے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس سمت میں دیکھا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد فائروں کی آوازوں سے جنگل گونج اٹھا۔ کئی گولیاں اس درخت کے تنے میں لگیں جس پر کالا فشر پناہ لیے ہوئے تھا، لیکن ابھی اس کی زندگی کے خاصے دن باقی تھے۔ اسے ذرا بھی ڈر نہ لگا اور نہ وہ چیخنے سے باز آیا۔ اس کے برعکس وہ زیادہ بپھر گیا اور بری طرح گرجنے لگا۔ پھر اس نے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگ لگائی۔ ایک بار پھر شکاریوں کی بندوقوں سے گولیوں کی بارش ہوئی۔ گولیاں کالے فشر کی کھوپڑی کے اوپر اور دائیں بائیں سے سنسناتی ہوئی گزر گئیں۔ کئی پرندے اور دو چار بندر زخمی ہو کر نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ یہ تماشا کالے فشر کے لیے حیرت کا باعث بن گیا۔ اس نے پورا جبڑا کھول کر ایک ہولناک آواز نکالی اور دھم سے زمین پر کودا، پھر پوری رفتار سے شکاریوں کی طرف دوڑا۔ ایک ثانیے کے لیے شکاریوں کے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رہ گئے اور آنکھیں کھلی کی کھلی۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ فشر اتنا نڈر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اس قدر بدحواس ہوئے کہ اپنی بندوقیں بھی وہیں پھینک گئے۔ کالے فشر کا مقصد محض انہیں ڈرانا تھا، ان پر حملہ کرنا نہیں تھا۔ قریب آ کر اس نے پہلے تو بندوقوں کو باری باری سونگھا، پھر تیش میں آ کر لکڑی کے بٹ چبانے کی کوشش کی۔ اس میں ناکام ہو کر وہ اور جھنجھلایا اور کیبن میں گھس کر جبہ کی لاش کا بچا کھچا حصہ چبانے لگا۔ پیٹ بھرا تو اس کا غصہ کچھ دھیما پڑا۔ گاہے گاہے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اس کے حساس نتنوں میں ماंس کی بو برابر پہنچتی اور وہ اندیکھے آدمیوں پر
غرانے لگتا۔ کیبن سے نکل کر وہ پھر جھیل کی طرف گیا۔ پانی پینے سے پہلے اس نے خوب غور سے ادھر ادھر دیکھا، مگر مچھ کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ فشر نے پیاس بجھائی اور جنگل کے اندر گھومتا پھرتا جانوروں اور حشرات الارض کو ڈراتا اور دھمکاتا جنوبی رخ کی جانب دوڑنے لگا۔ ادھر گہرے تاریک غار تھے اور ان سے آگے آسمان کو چھوتی ہوئی برفانی چوٹیاں تھیں، اور ان چوٹیوں کے اوپر کالے کالے پانی سے لدے ہوئے بادل جھوم رہے تھے۔ کئی غاروں کا معائنہ کرنے کے بعد آخر کار کالے فشر کو ایک غار پسند آ ہی گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی غار تھا جہاں اس نے پہلے پہل آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے چل پھر کر دیواروں اور زمین کو اچھی طرح سونگھا۔ اس کی بہترین قوت شامہ نے بتایا کہ یہاں پہلے بھی کوئی جانور آتا جاتا رہا ہے۔ یہ بو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پھر اس نے ایک گوشے میں مختلف جانوروں کی گلی سڑی ہڈیوں کا ایک انبار دیکھا۔ دونوں پنجوں سے اس نے اس انبار کو اچھی طرح کریدا، پھر ایک ایک ہڈی اپنے جبڑے میں دبائی اور غار کے دھانے سے باہر جا جا کر پھینکنے لگا۔ اس کام میں اسے بڑی مشقت اٹھانی پڑی اور بہت دیر لگ گئی۔ وہ بری طرح ہانپنے اور پریشان ہونے لگا، لیکن ایک محنتی مزدور کی مانند اس نے جب تک اپنا کام پورا نہ کر لیا چین سے نہ بیٹھا۔ ہڈیاں پھینک دینے کے بعد وہ پھر باہر گیا اور خشک گھاس لا لا کر فرش پر بچھانے لگا۔ اسے فطری طور پر احساس تھا کہ آرام کرنے کے لیے زمین کے کھردرے فرش پر گھاس بچھائی جائے تو نیند گہری آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تھوتنی اپنے اگلے پیروں میں دبائی اور آنکھیں موند لی۔ وہ دیر تک بے خبر پڑا سوتا رہا۔ ایسے مزے کی نیند اسے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ دفتن ایک آواز سن کر اس کی آنکھیں کھلی۔ غار میں گھپ اندھیرا تھا۔ کالے فشر نے کان کھڑے کیے اور دھانے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی موجود تھا، لیکن کون؟ وہ ہلکی آواز میں غرایا جیسے کہہ رہا ہو، کون ہو تم؟ جواب میں ویسی غراہٹ اس کے کانوں میں آئی۔ یہ آواز کالے فشر کے لیے جانی پہچانی تھی۔ وہ اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک اور بن بلاؤ تھا جو اسے لڑائی کی دعوت دے رہا تھا۔ غار کے دھانے سے وہ تیر کی مانند نکلا اور بن بلاؤ پر جا پڑا۔ وہ شاید اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ الٹ کر پیچھے گرا، دو چار کلابازیاں کھائیں اور دم دبا کر بھاگا۔ کالے فشر نے اس کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اپنے حریف کا میدان چھوڑ کر بھاگ جانا ہی اسے خوش کرنے کے لیے بہت تھا۔ چند لمحے وہ غار کے ارد گرد گھومتا رہا، پھر اندر جا کر گھاس پر لیٹ گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا، خواہ کچھ بھی ہو، وہ یہ غار چھوڑ کر کہیں نہ جائے گا۔ موسم تیزی سے بدل رہا تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی۔ درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے اور بے شمار پرندے آسمان کی بلندیوں میں مشرق سے مغرب کی جانب پرواز کرتے دکھائی دیتے۔ کالے فشر کو اس غار میں رہتے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران میں اس نے اپنے علاقے پر بہادری، جرأت اور خونخواری کی دھاک بٹھا دی تھی۔ خرگوشوں، گلہریوں، بندروں، ہرنوں، سیاہ گوشوں کا دم اسے دیکھتی نکل جاتا۔ بڑے سے بڑا ریچھ اور خونخوار سے خونخوار بن بلاؤ اس کے مقابلے میں آتے ہوئے کتراتا۔ کالا فشر اب پوری طرح جوان ہو چکا تھا۔ اس کا جسم پہلے سے دگنا اور خاصا بھاری ہو گیا تھا۔ مونچھوں کے بال بڑھ کر ٹھوڑی تک لٹک آئے تھے اور دم بھی لمبی ہو گئی تھی۔ اس کے اگلے 2 دانت بے حد نوکیلے اور تیز تھے اور پنجے اتنے خطرناک کہ کوئی حریف ان کے زخم کھانے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جبا کے ہلاک کیے جانے کی خبر ریڈ انڈین کے اس قبیلے میں پہنچ چکی تھی جس قبیلے سے جبا کا تعلق تھا۔ وہ ایک گروہ کی شکل میں کلہاڑیاں اور نیزے اٹھائے اچھلتے کودتے اور وحشیانہ انداز میں چیختے چلاتے اس کے کیبن تک آئے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا تھا جبا کی ہلاکت میں کس کا ہاتھ ہے۔ پھر وہ سب کے سب بندوقوں والے شکاریوں سمیت جنگل، جھیل اور غاروں کے آس پاس کالے فشر کی تلاش میں پھرنے لگے۔
مگر فشر تو وہاں سے کوسوں میل دور برفانی پہاڑوں کے قریب بنے ہوئے تاریک غار میں چھپا ہوا تھا، اور وہاں تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ راہ میں طرح طرح کی بے شمار رکاوٹیں تھیں جنہیں چست و چالاک درندہ تو عبور کر سکتا تھا، لیکن وحشی ریڈ انڈینز کے بس کی بات نہ تھی، اور یوں وہ رو پیٹ کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ اب جبوہ کا کیبن اس کے چھوٹے بھائی خشوا کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اپنے بھائی کی طرح خشوا بھی بوڑھا ہی تھا، لیکن نہایت صحت مند اور بہت بہادر۔ انتقام کی آگ اس کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے قاتل سے دو دو ہاتھ کرنے کے در پہ تھا۔ کالے فشر کی تلاش میں خشوا نے جنگلوں اور پہاڑوں کا وہ تمام حصہ چھان مارا جہاں تک وہ آسانی سے جا سکتا تھا، لیکن بے سود۔ اسے کالے رنگ کے قوی ہیکل فشر کا کہیں سراغ نہ ملا، لیکن نچلا بیٹھنے والا وہ بھی نہ تھا۔ صبح سویرے بھنی ہوئی مچھلیوں کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ کندھے پر اپنے بھائی جبوہ کی بندوق لٹکاتا، کمر میں کارتوسوں کی پیٹی باندھتا، اسی پیٹی کے ایک کونے میں لمبا سا چمکتی دھار کا خنجر اڑستا، اور بائیں ہاتھ میں کلہاڑا تھام کر اپنی مہم پر روانہ ہو جاتا۔ روزانہ اس کی مڈ بھیڑ کسی نہ کسی جانور سے ہو جاتی، اور وہ ہمیشہ لڑائی میں فتح یاب ہوتا۔ کئی دن میں خشوا نے بہت سے بن بلاؤ اور سیاہ گوش ہلاک کر ڈالے تھے۔ ایک مرتبہ بھورے رنگ کے فشر سے بھی اس کا آمنا سامنا ہوا۔ خشوا اگر چاہتا تو اسے بھی مار ڈالتا، مگر وہ تو کالے فشر کی دھن میں تھا۔ بھورے فشر کو مارنے سے اس کے دل میں سلگتی ہوئی انتقام کی آگ کیسے بجھتی؟ آخر وہ دن بھی آیا جب اس کی ملاقات اپنے بھائی کے قاتل سے ہو گئی۔ اس روز خشوا بڑا مایوس اور بے چین تھا۔ دن رات کی صحرا نوردی کے باعث اس کا جسم تھک چکا تھا۔ یوں بھی وہ اپنے عزیز رشتہ داروں اور بیوی بچوں سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب انتقام پورا ہو جائے گا تو وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا جائے گا، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور خشوا اپنی مہم میں ابھی تک ناکام و نامراد تھا۔ اس نے اس دوران میں ایسے ایسے لوہے کے پھندے جنگل میں، جھیل کے کنارے اور غاروں کے نزدیک لگائے، جن میں پھنس کر کالا فشر تو درکنار ہاتھی بھی بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن بے سود۔ ان پھندوں میں ہمیشہ خشوا کو کوئی جنگلی بلی، خرگوش یا سیب پھنسی ہوئی نظر آئی، اور وہ دانت پیس کر اپنا تمام غصہ اسی جانور پر اتار دیتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ جھیل کے بائیں کنارے کے قریب اس نے لوہے کا سب سے مضبوط جال بچھا کر اس کے اندر ہرن کا گوشت ڈال دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کالے فشر کی مرغوب غذا ہرن کا گوشت ہے، وہ اس کی بو میلوں دور سے سونگھ لیتا ہے۔ لیکن جب خشوا نے جال کا معائنہ کیا تو یہ دیکھ کر اس کے رنج اور طیش کی انتہا نہ رہی کہ گوشت کا ٹکڑا جال میں سے غائب ہے اور جال کا کھٹکا اسی طرح لگا ہوا ہے۔ جال کے ارد گرد خشوا کو مگرمچھ کے پنجوں کے گہرے نشان ریت پر بنے ہوئے دکھائی دیے، گویا یہ موذی مگرمچھ کی حرکت ہے۔ اس نے دل میں سوچا، پھر جھیل کا اس سرے سے اس سرے تک چکر لگایا، مگرمچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک طویل راستہ طے کر کے وہ پرلی جانب پہنچا۔ یہاں اسے ایک جھاڑی کے اندر کچھ آہٹ سی سنائی دی تو زرد آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ خشوا نے بے دریغ گولی چلا دی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی ایک قد آور سیاہ رنگ کا جانور جھاڑیوں میں سے نکلا اور پلک جھپکتے میں طویل و عریض پہاڑی سلسلے کی طرف بھاگ گیا۔ خشوا نے اس کی ایک جھلک دیکھی اور سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی کالا فشر ہے۔ اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ بے اختیار وہ بھی اس طرف بھاگا۔ جا بجا اس نے پنجوں کے نشان بھی دیکھے، یقیناً یہ کالا فشر ہی تھا۔ دراصل اس روز کالے فشر کو جھیل اور جبوہ کے کیبن کی یاد نے بڑا ستایا تھا۔ پھر انسانی لہو اور گوشت چکھے ہوئے اسے بہت دن ہو گئے تھے۔
یوں تو وہ ہر قسم کا شکار مار کر اس کے گوشت سے بھوک مٹا لیا کرتا تھا، لیکن انسانی گوشت کی بات ہی اور تھی۔ اس کے حافظے میں جبہ کے نرم نرم اور نمکین گوشت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ اپنے غار کی بلندیوں سے اتر کر جنگل کے نچلے حصے میں آیا اور جھیل کی طرف چلا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے خشوہ کو اس علاقے میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ اگر خشوہ کے ہاتھ میں بندوق نہ ہوتی تو کالا فشر اس پر فوراً حملہ کر دیتا، مگر اب وہ بندوق کو خوب اچھی طرح پہچانتا تھا، چنانچہ وہ فوراً جھاڑیوں میں دبک گیا۔ وہاں پہلے سے ایک خرگوش چھپا ہوا تھا۔ کالے فشر کو آتے دیکھا تو خرگوش ڈر کر بھاگا، اور اس کے بھاگنے سے جو آہٹ ہوئی وہ خشوہ نے بخوبی سن لی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچے سمجھے خشوہ کی بندوق چلی اور گولی کالے فشر کا کان چھوتی ہوئی نکل گئی۔ موت کو قریب پا کر پہلی بار فشر کو ڈر لگا۔ اس مرتبہ وہ ہررایا نہ، گرجا نہ چیخا، بے تحاشا دوڑتا ہی چلا گیا اپنے غار کی طرف۔ خشوہ بھی بڑا کائنہ تھا اور کالے فشر کی مانند خونخوار، نڈر اور جنگل کا باسی۔ اس کی نظروں سے بچ کر بھاگ جانا آسان نہ تھا۔ کالا فشر اگر اتنی تیزی سے راہ فرار اختیار نہ کرتا تو ممکن ہے خشوہ کو زیادہ شک نہ ہوتا، لیکن اب تو اسے پورا یقین تھا کہ ابھی جو درندہ جھاڑیوں سے کڑی کمان کے تیر کی طرح نکل کر دوڑا ہے وہ کالے فشر کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ بے شمار کھائیوں، خاردار جھاڑیوں، اونچے نیچے پہاڑی ٹیلوں اور پایاب ندی نالوں سے گزرتا ہوا وہ بالآخر اپنے حریف کے ٹھکانے تک پہنچ ہی گیا۔ خشوہ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کا فائر خالی نہیں گیا تھا، بلکہ دشمن کو اس نے زخمی کر دیا تھا۔ 10-10، 20-20 اور کہیں کہیں 100 فٹ کے فاصلے پر اسے تازہ خون کے قطرے بھی دکھائی دیے۔ خود کالے فشر کو بہت دیر بعد اپنے زخمی ہونے کا احساس ہوا۔ جب ایک جگہ رک کر اس نے اپنا پھولا ہوا سانس ٹھیک کرنا چاہا، اسے اپنی دم کے درمیانی حصے میں درد کی ٹیسیں سی اٹھتی محسوس ہوئیں۔ پھر اس نے زخمی دم سے گرا ہوا خون بھی دیکھ لیا۔ اس پر سخت دہشت طاری ہوئی۔ وہ زخموں کی تکلیف سے خوب آشنا تھا اور کئی مرتبہ ایسی اذیت اٹھا چکا تھا۔ اس کی چھٹی حس ابھی تک خطرے کا برابر اعلان کر رہی تھی۔ بمشکل 2 یا 3 منٹ دم لینے کے بعد وہ اٹھا۔ ایک طویل اور دشوار راستے سے ہوتا ہوا 1 میل چڑھائی کے بعد اپنے غار کے دھانے میں جا کھڑا ہوا۔ وہاں سے اس نے گردن موڑ کر نیچے وادی کی طرف دیکھا۔ وادی میں سیاہ بادلوں کے ٹکڑے مدھم رفتار سے اتر رہے تھے اور گہری دھند چھا رہی تھی۔ کالے فشر کو کچھ نظر نہ آیا۔ اگر دھند نہ ہوتی تو چند لمحے بعد وہ خشوہ کو اپنے غار کی طرف بڑھتے ہوئے ضرور دیکھ لیتا۔ کالے فشر کے مقابلے میں خشوہ کی بینائی بہت تیز تھی۔ دھند اور فاصلے کے باوجود اس نے اپنے حریف کو دیکھ لیا۔ اس مرتبہ فائر کر کے وہ کالے فشر کو کسی اور طرف بھاگ نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ مکار چیتے کی طرح دبے پاؤں پھونک پھونک کر قدم رکھتا اور ذرا سی آہٹ پیدا کیے بغیر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ خشوہ کی خوش نصیبی تھی کہ ہوا کے جھونکے کالے فشر کی طرف سے اس کی جانب آ رہے تھے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو فشر کے زود حس نتنوں تک خشوہ کی خوشبو پہنچنے میں 1 ثانیے کی بھی تاخیر نہ ہوتی۔ کالا فشر اپنے جانی دشمن سے بے خبر غار کے دھانے کے پاس اطمینان اور آرام سے بیٹھا جسم چاٹ رہا تھا۔ اس کی زخمی دم سے خون رسنا تو بند ہو گیا تھا، لیکن درد کی لہریں مسلسل اٹھ رہی تھیں۔ تاہم وہ ایسے زخموں اور ایسی تکلیف کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کا اصل مسئلہ بھوک تھا۔ آج سارا دن اس پر فاقے سے گزر گیا۔ کھانے کے لیے تلاش کے باوجود اسے کچھ نہیں ملا۔
بھوک کا تصور کرتے ہی کالے فشر کی آنتیں ایک دوسرے کو کھانے لگیں۔ وہ تلملا گیا۔ مضطرب ہو کر وہ چٹان سے اترا۔ عین اسی لمحے خشوا نے پوری قوت سے کلہاڑا اٹھایا اور کالے فشر کی کمر پر مارا۔ کلہاڑے کا بھاری تیز پھل کالے فشر کی کمر میں آدھا اتر گیا۔ ایک ہولناک چیخ مار کر اس نے خشوا پر چھلانگ لگائی۔ پہلی بار ہی خشوا کا ٹینٹوا اس کے جبڑے کی گرفت میں آ گیا، پھر کالے فشر کا دایاں پنجہ اس کی پسلیوں میں گھس گیا۔ انسان اور درندہ گتھم گتھا ہو گئے۔ انسان ہانپ رہا تھا، درندہ چیخ رہا تھا، دونوں خون میں نہا گئے۔ کالے فشر نے مرتے مرتے خشوا کی گردن چبا ڈالی اور خشوا نے آخری سانس لیتے لیتے کلہاڑے کا دوسرا وار کیا۔ کالے فشر کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ دو لاشیں چٹان سے لڑھکتی ہوئی نیچے گہرے کھڈ میں جا گریں۔ دوسرے روز سخت برف باری ہوئی اور آہستہ آہستہ برف نے ان لاشوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیا۔ اس بہترین کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ، ستمبر سن 1975۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔